ہی سن رہا تھا، ایک عرب شیخ سعودیہ کے ہی ہیں غالباً، وہ اپنی آڈینس کو سنا رہے تھے کہ ایک اسکول کے پرنسپل نے مجھے کہتے اسٹوری سنائی. کہتے میرے پاس 10th گریڈ کا ایک بچہ آیا، اس نے مجھے آ کے ریکویسٹ کی کہ سر مجھے گھر جانے دیں، میری والدہ بیمار ہیں تو والد صاحب ہیں نہیں، وہ ٹرپ پہ گئے ہیں تو میں نے انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے. کہتے میں نے اس کا ٹھیک ہے بیٹا، والدہ کمس فرسٹ، ٹھیک ہے آپ بالکل جاؤ، آپ کو چھٹی میں دے دیتا ہوں. کہتے وہ باہر نکلا تو اچانک جو ہے نا ایک گاڑی آئی سامنے سے اور اس نے اس کو مارا، اور مطلب ظاہر ہے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ روڈ پہ بیچارہ پڑا ہوا، شور مچ گیا جی کہ اوہ بندہ مرنے لگا، بندہ مرنے لگا. کہتے ہیں میں باہر آیا اور باہر آ کے جب میں نے دیکھا تو میری مطلب جان نکل گئی کہ یار یہ بچہ جو ابھی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا سبحان اللہ اس وقت خون میں لت پت ہے. کہتے میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی بچے سے، اور کہتے کہ اس کے جو آخری الفاظ تھے نا جو میں نے سنے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، 6 ماہ ہو گئے میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اٹس مین 6 months I didn't prostrate to Allah. کہتے یہ کہتے یہ اس کی ریگریٹ، یہ اس کا آخری. اللہ اکبر. تو دیکھیں ینگ ایج اٹس ریئل. کئی واقعات ہیں، ایک اور میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ معاف کرے، ایک امریکن بردر ہے، اس نے سنایا کہ اس کی کلاس فیلو اس کو وہ بڑا سمجھاتے تھے یونیورسٹی میں کہ حجاب نہ اتارو، حجاب کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے زبردستی کرایا جا رہا ہے. کہتے ہم نے بڑا انہیں قائل کیا کہ دیکھو نہیں اللہ کے احکامات کے خلاف نہ، جو اللہ کا حکم ہے یہ. انہوں نے کہا دیکھو جی میری شادی ہو جانی اس کے بعد تو میں نے حجاب کرنا ہی ہے ساری، ٹھیک ہے تو ابھی مجھے انجوائے کرنے دو، مجھے ذرا لائف کو ایکسپیرینس کرنے دو، ایکسپلور کرنے دو، ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ ٹو ڈو کلبنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ہی سیڈ ہم نے بڑا سمجھایا لیکن یہ کہ بس اللہ کی طرف سے اس کی قسمت میں یہ نہیں تھا. شی وینٹ ٹو کلب اینڈ شی ڈائیڈ رائٹ آؤٹ سائڈ کلب. اس کو جو موت آئی وہ کلب کے باہر آئی حجاب کے بغیر. تو دیکھیں کتنے ہمارے سامنے سائنز ہیں، کتنی عبرت ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑکا پورنوگرافی سپلائر تھا، مفتی مینگ نے پورا وہ سنایا اللہ معاف کرے. اور دیکھیں وہ اس نے کتنے لوگوں کو سپلائی کر دیا، اس کا کارڈ لگا ہوا تھا اس پہ جو سبسکرپشن ہوتی ہے، پھر اس کی طرف سے ای میلز دوسروں کو آتی تھی. مر گیا ینگ ایج، لیکن وہ چیز چل رہی ہے، پورن ای میلز جو ہے نا وہ چل رہی ہے. وہ جیسے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے اچھے اعمال جو ہیں وہ رکے نا، اور وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے برے اعمال جو ہیں وہ ختم نہ ہو. تو یہ انسان نے جب اس طرح کے کام کیے ہوں تو وہ رکتے نہیں ہیں. مطلب میں سوچتا ہوں یوٹیوب پہ جو میوزیشینز ہیں اور یہ جو ابھی اپنے ویوز پہ بہت فخر کرتے ہیں، مطلب یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. اور یہ جتنے ویوز ہیں یعنی کہ ابھی تو وہ اس کو دیکھتے ہیں ایز فیم، ایز مونیٹائزیشن، لیکن اندازہ لگائیں کیا ان لوگوں کو خلد ہے، ایٹرنٹی ہے؟ نہیں ہے. یہ جب جائیں گے تو پھر یہ ملینز، اللہ معاف کرے، واپس نہیں لے سکتے آپ ویڈیوز، یہ ملین ویوز کتنے ملین گناہوں میں بدلیں گے. یعنی کہ یہ بڑی فکر کرنے والی بات ہے. صحیح بات ہے، بہت فکر کرنے والی. پھر کچھ گڈ ڈیتھس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، ایک اولڈ بابا جی ڈیتھ کے ٹائم پہ اونچی اونچی اذان دے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان دی انہوں نے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی میرے خیال میں وہ ہوں گے جو اذان دیتے ہوں گے مساجد میں، ان کو شوق ہوگا. تو دیکھیں انکانشیسلی وہی چیز جو ہے وہ سامنے ہے. سبحان اللہ. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سٹوری وہ بھی ایک شیخ نے سنائی کہ ایک بچہ تھا، اس کو قرآن حافظ تھا. اس کو نا امام مسجد نے کہا کہ بیٹے ماشاءاللہ تمہاری اب قرأت بھی بہت اچھی ہو گئی اور یہ کہ تمہارا قرآن بھی بڑا اچھا ہے تو تم صبح فجر کی نماز کراؤ. کہتے وہ گھر آیا اتنا خوش، اپنے والد کو بتایا کہ ابو صبح میں نے فجر کی نماز کرانی. والد بھی بڑا خوش، ماشاءاللہ بیٹا یہ تو میری خواہش تھی. اور فجر کی نماز پہ والد اس بچے کو اٹھانے گیا کہ وہ بڑا خوش ہے، چلو اب ٹائم ہو گیا، بچہ فوت. یعنی جو لاسٹ اس کی انٹینشن تھی یہ خوشی تھی کہ میں نے جی فجر کی جماعت جو ہے نا وہ کرانی. سبحان اللہ. تو یس دیر آر اسٹوریز آف گڈ ڈیتھس. تو آپ کو میں چاہوں گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی اسلاف کی لائف سے ہیونگ اے گڈ اینڈ یا کوئی عبرت ناک ایسی چیز، تاکہ ظاہر ہے اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، تو آپ بھی ضرور جو ہے وہ اس میں ایڈ کیجیے. ٹائم لے لیں. مجھے جو ایک سٹوری پتہ ہے وہ نہر پہ لاہور میں ایکسیڈنٹ ایک ہوا تھا، تو کسی نے نریٹ کی تھی
کہ بائک پہ 3 دوست جا رہے تھے. تب نہر پہ, جو نہر کی دوسری والی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ, تو کافی وہ کھائی سی ہوتی تھی جو گراؤنڈ ابھی بھی ایسی ہے. وہ 3 دوست جا رہے تھے, کہیں غالباً اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے, اور اگر بائک پہ جا رہے تھے اور دوست تھے تو غالباً وہ ارلی ٹینز میں ہوں گے یا 20s میں ہوں گے. اگین ڈیفائنگ دا پوائنٹ کہ جی ڈیتھ لیٹ آئے گی جب ہم بوڑھے ہوں گے, نہیں وقت دیکھ کے نہیں آتی ڈیتھ. صحیح. تو بائک ان کی کہیں اس کھائی میں گری, وہ گرے, اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بچ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, باقی 2 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو ایک بچ گیا اس کا ریگریٹ ابھی تک یہ ہے کہ جو آخری الفاظ تھے ان دونوں دوستوں کے, وہ جو بہن کی گالی ہوتی ہے وہ ان کے منہ سے نکلے. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی نصیحت ان سب بچوں کو بھی کرنا چاہوں گا جو کہ پتہ نہیں کیوں آؤٹ آف پیئر پریشر یا کول لگنے کے لیے ایک تکیہ کلام بنا ہوتا ہے کہ روز ایک سینٹینس میں پتہ نہیں کتنی گالیاں دے جاتے ہیں, اور ان سے اگر پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری انٹینشن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہے تو گالی. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. یہ بہت خطرناک. میرے بھی سب سے بہترین جو ہمارے اسلاف میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سخت بخار تھا. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا انک لتوعک وعکا شدیدا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی عبداللہ, اور جتنا تم میں سے ایک بندے کو بخار چڑھتا ہے مجھے دگنا چڑھتا. تو یعنی مجھ پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ تم میں سے عام بندہ اس کو شاید جھیل نہیں سکتا, وہ ڈبل آتی ہیں اسے. تو بہرحال تو اللہ کے رسول نے پھر خود ہی پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے تاکہ کیونکہ آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے. تو مومن جو ہے فار ایگزامپل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس پر مشکلات بہت آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور نارمل ایک ایوریج مسلم کے لیے مشکلات ہی ہیں دنیا میں. ہاں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں, مومن ہوتے ہیں جن پر اللہ کا بہت کرم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ان پہ مشکلات نہیں آتی, بڑی اچھی کر لیتے ہیں. لیکن ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. جنرلی عمومی طور پہ عام طور پہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس طرح انبیاء کے اوپر بہت زیادہ تکلیفیں آتی ہیں, حدیث میں آتا ہے. تو جنرلی ایک مومن کی زندگی مشکل ہوتی ہے. تو جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, ظاہر اللہ نے انصاف کرنا قیامت کے دن, اور ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو اونچا کر دیں اور دوسروں کو کسی کو نیچے کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل ہوتے ہیں, کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ون آف دا یعنی ریزنس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں وہ دنیا کی مشکلات ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ. تو موت کے وقت جتنی سخت موت ہوتی ہے اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ ایک آخری وہ ایک وے ہوتا ہے جس کے تھرو اللہ تعالیٰ انسان کی صفائی کرتے ہیں گناہوں سے. کلینزنگ میکنزم ایگزیکٹلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو درجات بلند ہونے تھے اور آپ کے بہت درجات بلند ہوئے. اسی لیے آپ نے رفیق الاعلیٰ جو ہے ان کے ساتھ آپ کو شامل کیا گیا اور آپ نے اس کو چوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ تکلیف آج تک کبھی اتنی سخت تکلیف نہیں محسوس کی, کسی موت کی میں نے تکلیف نہیں دیکھی جتنی میں نے اللہ کے رسول کو دیکھی جب وہ بین حاقنتی و ذاقنتی, وہ میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تکلیف تھی, تو آپ بار بار پانی مانگتے تھے اور ہاتھ میں یعنی اپنا ہاتھ گیلا کرتے تھے, اور بلکہ حضرت عائشہ اور جو آپ کی وائف موجود تھی وہاں پہ وہ آپ کا سر پہ پانی ڈالتی تھی. گرمی تھی بہت سا, بخار تھا بڑا سخت, اور آپ کا ماتھا ٹھنڈا کرتی تھی. اسی موقع پر ایک بڑا پیاری سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ مسواک کی, کہ ایک صحابی داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. غالباً سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ عائشہ کی کوئی ریلیٹیو تھے, تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری حالت تکلیف میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں مسواک ہے, تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کو یوز کروں. تو سیدہ عائشہ کہتی میں بھانپ گئی اور میں نے ان سے مسواک لی اور میں نے اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول کو دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسواک کی کہ آپ کی مسواک کروائی آپ نے. تو اس سے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آپ کا جو تھا لعاب تھا, یہ جو آپ کو اس سے کہتے ہیں نا سلائیوا, وہ آخری وقت میں مکس ہوا. یہ سیدہ عائشہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی, بہرحال آپ کی بیوی تھی.
تو جو تکلیف تھی اس میں بھی اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں یعنی اس بارے میں کنسرنڈ ہونا کہ یعنی مسواک کے بارے میں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس وقت تو انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا یار میں کیسا لگ رہا ہوں, میرے کپڑے کیا ہیں, کیا اسمیل آ رہی ہے یعنی. لیکن اعلیٰ مثال اور اعلیٰ یعنی جسے کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل فار اس ٹو فالو. سبحان اللہ. تو آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پسند نہیں کرتا کہ ایک بندے کو, ایک مومن بندے کو موت آئے. جیسے کہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته. کہ مجھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتی, ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. یعنی امیجن کریں کہ اللہ کو ہیزیٹیشن, تصور نہیں کسی بات کا, اللہ کو کیا کیسی ہیزیٹیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, صرف ایک بات پر ہوتی ہے. اور اللہ نے خود بیان کیا وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب میرے بندے, ایک بندے مومن کی جان لینے لگتے ہیں اللہ, کیونکہ اس بندے کو, میرے بندے مومن کو یہ چیز ناپسند, اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کی جان جائے اس دنیا سے, لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہوتی اور اللہ اس پہ ہیزیٹنٹ فیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ نے ایک تقدیر اپنی فیصلہ کیا ہے تو انسان کی جان آ جاتی ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, محبت ٹپک رہی ہے اس حدیث سے تو سبحان اللہ. لیکن کچھ ہیں چیزیں جو اللہ نے ول کی ہوئی ہیں, ظاہر ہے وہ نظام کو آپ نہیں کر سکتے آگے پیچھے. بالکل ایسے ہی. اچھا میں آپ لوگوں کو, مجھے وہ یاد آ گیا ایک عرب ڈاکٹر آئی سی یو میں ہوتے تھے, بڑے فیمس ڈاکٹر, انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ لاکھوں تو نہیں خیر ہزاروں پیشنٹس کو دیکھا. جی بالکل, میں نے بھی ڈیتھ ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ نا میں نوٹ کیا کہ آئی سی یو میں نا گانے لگے ہیں ایک فلانی عرب سنگر کے, فیمیل سنگر. کہتے میں بڑا غصے ہوا کہ بھائی سورہ رحمان لگاؤ, کوئی صورت لگاؤ, یہ کیا تم. کہتے ایک پیشنٹ کی فرمائش پہ جو ہے نا ہم نے لگایا. کہتے میں بڑا غصہ ہوں, میں نے کہا نہیں بدلو, سورہ رحمان لگائی. کہتے وہ پیشنٹ غصے ہو گیا مومنٹس بیفور ڈیتھ. اس نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی, نہ یہ مجھے چیز ڈائجسٹ ہو رہی, مجھے سکون مل رہا ہے اس کی آواز میں, میرے لیے وہ لگا دو. اور کہتے ہیں کہ میں وٹنس کیا کہ مجبوراً اب وہ لگانا پڑا, جب وہ لگایا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور مومنٹس بیفور وہ مطلب قرآن کو چھوڑ کے ناپسندیدگی, ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی بندہ گناہ میں پڑا ہو, ایک ہوتا ہے ناپسندیدگی, یعنی آپ کو اچھا نہیں لگے وہ چیز, آپ اس کو ناپسند کریں. بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ نا کچھ ریگریٹس شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ریسرچ ہے کہ 9 موسٹ کامن ریگریٹس پیپل ہیو بیفور ڈائنگ, اور یہ گوروں کے بھی مطلب پوری انہوں نے سیمپل سائز بہت بڑا تھا اس میں, ڈفرینٹ کلچر. نمبر 1, they wish they had been more loving to the people who mattered the most. یعنی فیملی کے حوالے سے ریگریٹ کہ کاش میں ان کو زیادہ ٹائم دیتا, زیادہ محبت کرتا. they wish they had been a better spouse, parent or child. سبحان اللہ کہ کاش میں بہتر ہوتا ہے وہی ریلیشن شپ. they wish they had not spent so much time working. کہ میں اتنا زیادہ گدھے کی طرح کام نہ کیا ہوتا اور ذرا پروڈکٹیو. they wish they had taken more risk. یہ بیسکلی یہ ہے کہ میں یہ کرتا تو شاید میری لائف بہتر ہوتی. اینی وے they wish they had been happier and enjoyed life more. Number 6, they wish they had lived their dream. Number 7, they wish they had taken better care of themselves. صحت کا خیال رکھتے, اپنے ٹائم کا خیال رکھتے. they wish they had done more for others. اب دیکھیں کہ ایک نیچرل ڈیزائر ہے اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہے دوسروں کے کام آنا. they wish they had chosen more meaningful work. اب دیکھیں آج آ کے سارے اسلام کے احکامات ہیں نا, قرآن میں بھی اللہ یہی ریگریٹس بتاتے ہیں, بلکہ کچھ ریگریٹس میں چاہوں گا آپ لوگ ڈسکس کریں موت کے موقع پہ جو قرآنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں کہ کیا ان کے ریگریٹس ہوں گے. ایک تو یہ نا جی کہ کاش مجھے تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں واپس جاؤں. سورہ منافقون کے اینڈ پہ آتا ہے نا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. صدقے کے بارے میں ریگریٹ یعنی کہ وہ ریگریٹ کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں. لیکن مال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. دوسری بات ہے اچھے اعمال کے بارے میں ریگریٹ ہوگا. تیسری بات ہے کہ میں نے جو دین کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, جیسے تھا نا وہ قرآن میں ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ
تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد تکبر کرنا, ایروگنس دکھانا, اس کے بارے میں بہت ریگریٹ ہوگا. تو یہ 3 بڑے ریگریٹس قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں. اور صدقے کے بارے میں, خاص طور پہ مال کے بارے میں سب سے زیادہ ریگریٹ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ مال جو ہے نا, اللہ معاف کرے, سب سے زیادہ مجھے علی بھائی پچھلے دنوں ایک وہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی نیوز, ایک میں نے دیکھی, ایک بندہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے حوالے سے, سبحان اللہ, وہ جنازہ اس کا جا رہا تھا تو نیچے خبر آئی ہوئی تھی, بلکہ اس پہ شاید ویڈیو میں نے دیکھی, مجھے یاد نہیں ہے, لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے اس کا جنازہ نہیں جانے دینا جب تک کیونکہ ہمارے پیسے اس نے کھائے ہیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں, اللہ معاف کرے علیہ باللہ, وہ اس کے ارد گرد اس کے جنازے کو, اور وہ یعنی لٹرلی دے ور ولنگ ٹو ایکچولی, یعنی وہ اس جنازے کی بے حرمتی کرنے پر آئے ہوئے تھے لوگ. یعنی آپ امیجن کریں اس بندے نے, یار آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان کسی مردے کی بات یا کسی جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا, انسان اس کے بارے میں سافٹ ہو جاتا ہے, انسان کی نا ایمپتھائز اور سمپتھائز کر دیتا ہے, کہ معاف کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, چھوٹی بات ہے. میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں, ایک بڑے مشہور سیلیبریٹی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت فار ایگزامپل. اب ڈاکٹر عامر لیاقت کیسے آدمی تھے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, نہ ہمیں کرنی چاہیے بات, لیکن ایک زمانے میں ان کی ایک پروفائل تھی جس پہ لوگ ان کا بہت زیادہ میم کلچر ہوا, اور میم کلچر میں ان کو بہت زیادہ باتیں بنائی گئیں اور ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا, اور ان میں کچھ ان کے بھی اعمال تھے. لوگ بہت ہی ان کے یعنی مذاق کرتے اور ان کے ساتھ نا بڑی سخت باتیں بھی ان کے بارے میں کرتے. آئی ایم جسٹ مینشننگ, مطلب میں ان کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا یا پھر ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا, لیکن جسٹ جیسے ایک ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوئی, وفات کے فوراً بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, ان کے بارے میں سمپتھائز, اور آج بھی کہتے ہیں یار نہیں یار وہ بیچارہ ایسا تھا, اور وہ بڑی نا سافٹ باتیں, حالانکہ اللہ معاف کرے بڑی عجیب و غریب باتیں تھیں, پتہ نہیں ڈرگز لے کے ان کی ڈیتھ ہوئی, جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی موت کے وقت انسان جو ہے کسی کے بارے میں سافٹ فیل کرتا ہے. یہ امیجن کریں ایک بندے نے اتنے برے اعمال کیے ہیں اور وہ ایسا اس نے ظلم کیا ہے کہ لوگ کہیں یار سبحان اللہ شکر ہے جان چھوٹی, اور لوگ بلکہ کہیں کہ ہم نے ابھی تک غصہ نہیں کرنا, ہم اس کو جناب جا کے اس کا جنازہ روکیں گے مال کی اس چھوٹی سے اس دنیا کی یعنی چھوٹی سے کچھ پیسوں کے لیے, اور وہ بھی جو اب جس کا فائدہ اس کو کیا ہوا, وہ اس کے ساتھ قبر میں تو جا نہیں رہے. یعنی اس نے یہ سارے برے اعمال کس کے لیے کیے, اپنے بعد والوں کے لیے, جو اس کو اٹھا کے یعنی ایک دن بھی برداشت نہیں کرتے اور اٹھا کے اس کو قبر یعنی پھینک دیں گے اس کے اندر, ایک یعنی جو ہے نا قبر کے اندر. ان کے لیے اس نے پوری زندگی کے لیے پتہ نہیں بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا, اور اب وہ اس کی اولاد جو ہے وہ اللہ معاف کرے بہت تکلیف دہ باتیں, یہ ایسی ریالٹی ہے اور لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, کروڑوں روپے کھاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ پالیٹیشینز وغیرہ بڑے بڑے جن کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمات ہیں, ملینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کے, کتنی جانیں انہوں نے لی ہیں, اور اللہ معاف کرے اب تو کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسی سی جگہوں میں پیسے رکھے ہیں وہ لے بھی نہیں سکتے, نکلوا بھی نہیں سکتے اس میں سے. دیر آر سرٹن لمیٹیشنس کے وہ فلاں فلاں ملک میں انہوں نے بینک پہ پیسے رکھے ہیں. کیا فائدہ ہے یار, آپ نے اپنی تباہ کر دیا آخر تو قیامت کے دن. یعنی یہ اللہ معاف یہ نہیں کریں گے, یہ آپ کو دنیا سے معاف کروا کے جانا پڑے. اس لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگرچہ اس حدیث میں ضعف ہے, اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ دنیا کے اندر اپنے مالی معاملات حل کر کے جانا, آخرت میں حساب بڑا سخت ہوگا. آج موقع ہے آپس میں معاملات اپنے آپس میں صحیح کر لو, کسی نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو آج سے پے کر لو, کل کو قیامت کے دن تمہارے پاس وہاں پہ تو اعمال ہوں گے نا, وہاں پہ تو پیسوں کا لین دین تو نہیں ہوگا. صحیح بات, صحیح بات. نشان کچھ فائنل ورڈز ایڈوائس اس ٹاپک کے حوالے سے؟ جی فائنل ایڈوائس میں قرآن مجید کی ایک آیت میرے سامنے ہے جو کہ میرے لیے جو ہے نا بہت ری ایشورنگ ہے آؤٹ آف ایوری تھنگ جو کہ جس ایونٹ سے گزرے ہیں. ایک ایتھیسٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے, ایتھیسٹ کی فیملی میں ڈیتھ ہو تو ان کو باقاعدہ تھیراپیز کروانی پڑتی ہیں اپنی, جسٹ ٹو یعنی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہم کبھی بھی مل نہیں سکیں گے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری ملاقات ہمارے والدین سے, ہمارے پیاروں سے ہوگی. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور پھر ان کی اولادیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے ایمان میں, ان کو ہم ملا دیں گے آخرت میں, اور ان میں سے کسی ایک کے عمل کو کم نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک فیملی میں کوئی ایک ایسے ہوگا جو کہ بہت زیادہ نیک ہے, اللہ سب کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملا دیں گے اور کسی کے اس میں کوئی
कमी नहीं यानी करेंगे। कमी नहीं होगी, ज्यादती हो सकती है। यानी कि यानी अगर कोई एक ऊपर चला गया तो बाकी तो ऊपर जाएंगे, ये नहीं होगा कि ऊपर वाले को नीचे किया जाएगा। यानी कि ये इतनी एक रीअश्योरिंग आयत है कि, और ये मोटिवेटिंग है कि देखें अगर आप, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे वाले साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे, और इंशाल्लाह ये हमारे लिए मोटिवेशन है एज अ फैमिली, और बाकी सब सुनने वालों के लिए। सब ने जाना है, इससे किसी को इनकार नहीं है कि मेहनत करें ताकि इंशाल्लाह जन्नत में जो है वो वापस मुलाकात वाला सिलसिला। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं जब गया अपने ससुराल रहीम यार खान, तो वहाँ माशाल्लाह मेरी वाइफ के एक रिलेटिव है, उन्होंने मेरे से अपना पर्सनल वाक़या शेयर किया कि अली भाई मुझे एंग्जाइटी होती रही, पैनिक अटैक्स कोविड के दौरान। कहते हैं एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के सामने बैठा, उनका चेहरा देख रहा था और मेरे जहन में था यार अमवात हो रही हैं, जब वो बहुत ज़्यादा अमवात हो रही थी, आपको याद होगा। कहते मुझे पैनिक अटैक हो गया और उसके बाद होना शुरू हो गया। फिर कहते ये आयत जब मैंने पढ़ी, कुरान खोला, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे सामने ये आयत लाए, तो कहते यकीन करे इट हेल्प मी काउंटर एंग्जाइटी एंड पैनिक। सुभान अल्लाह। अली भाई मैं आखिरी बात ये करूँगा, एक बंदे की बात छोटी सी, और मैं समझता हूँ मौत जो है ना ये, और मेरे ख्याल है पॉडकास्ट कर भी इसीलिए हम इसलिए रहे हैं ताकि आखिरत हमारी, हम लोग हमारे हमेशा हमारी नज़र के सामने हमारी आखिरत होनी चाहिए और मौत होनी चाहिए ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। मुझे एक बंदे का अमल बड़ा प्यारा लगा, और मैं बड़ा मुश्किल अमल है लेकिन मैं कहता हूँ कि उसने किया, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कैसा इम्पैक्ट होता होगा उसका अपनी ज़िंदगी में। उसने कहा कि मैंने अपने ना ज़िंदगी के अंदर गोल सेट किए, तो अपने मुख्तलिफ गोल सेट किए, तो कहते हैं मैंने अपनी आखिरत के हवाले से भी एक गोल सेट किया कि मैंने अल्लाह ताला से ये मकाम लेना है, और उसके लिए उसने कुछ टारगेट्स रखे थे, मैंने ये अचीव करना, दुनिया के अंदर ये अमल करना है ताकि मैं ये मकाम हासिल कर सकूँ फॉर एग्जांपल। और मैं समझता हूँ बड़ी बात है कि हम दुनिया के गोल सेट करते हैं, आखिरत के लिए मैंने कभी गोल नहीं सेट किया। कभी आज तक किसी बंदे ने कहा कि मैंने जन्नतुल फिरदौस का गोल सेट किया और ये आमाल मैंने अहादीस की रोशनी में ये मैंने पाथवेज अडॉप्ट करने और ये अमल करने ताकि मुझे अल्लाह वहाँ पर पहुँचा दे। तो उसमें से इसका एक अमल क्या था इंटरेस्टिंगली, सुभान अल्लाह, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कह रहा था कि मैंने अपना कफन जो है ना वो इस्त्री करके अपने वार्डरोब में रखा हुआ है। कहते मैं रोज़ाना जब अपना वार्डरोब खोलता हूँ ना कपड़े पहनने के लिए, तो मेरा कफन मेरा इस्त्री करके मैं रोज़ाना उसको देखता हूँ, और ये मैंने अपनी वाइफ को बताया हुआ है कि मेरी जब मौत होगी ना तो इस कफन में होगी। मैं रोज़ाना उसको देखता हूँ, और मैंने खुद ख़रीदा है जाके मार्केट से। ज़ाहिर ये बाज़ाहिर छोटा सा अमल है, हो सकता है किसी के लिए कोई इतनी बड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, और ये बड़ा वेरी ब्रेव ऑफ हिम एज़ वेल। ये जैसे कहा ना कि अपने आप को रोज़ाना इस तरह इमेजिन करना कि किसी दिन आज मैं दरवाज़ा अपना खेल रहा हूँ, कल को मेरी वाइफ खोल के मुझे इसमें पहनाएगी और ये मैंने कल पहनना है कपड़ा। तो वी शुड डू दीज थिंग्स एंड वी शुड कीप आवरसेल्व्स रिमाइंडिंग कि यार मौत जो है ना वो हक़ है, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन वाली बात है। जो आप फाइनल अमल कर रहे होंगे वही उसी तरह आप उठाए जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। तो यूथ अगर कोई गुनाह में मुब्तला है, अल्लाह माफ़ करे, हराम चीज़ों में, तो सोचे उस टाइम मौत आ जाए तो क्या मामला होगा। फिर माशाल्लाह आपने बड़ी टू द पॉइंट खूबसूरत चीज़ें बताई कि हमने खुद पूछा वो गुस्ल देने वालों से 2018 में जब उम्रा पे गए थे, तो उन्होंने कहा माँ बाप के फरमा बरदार, और ये कि नमाज खसूसन जो है फजर की नमाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले। फिर आपने माशाल्लाह हदीस से बताया, तो अल्लाह ताला जी हमें बड़ा इसका ख्याल करने की तौफीक दे। मौत जो है उसका कोई टाइम नहीं है, यू नेवर नो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से हुस्ने खात्मा की दुआ भी करनी चाहिए, दुआ में डलवा भी दूंगा जो ज़िशान आपने कही इंशाल्लाह। इसको मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर डाल दे। और लास्टली बस ये कि डेथ की विश करना वो अलाउड नहीं है, सुसाइड भी कंडेम्ड है, और ये कि बंदा ये दुआ करे कि अल्लाह बस मुझे हुस्ने खात्मा दे, अल्लाह फौत शुदगान को माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस्तकामत दे और नेक अमल करने की तौफीक।